بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ پولیٹیکل سٹوریز ہیں ناظرین، لیکن سب سے پہلے جو ایک اہم ترین خبر ہے وہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد دشمنوں نے کل پھر حملہ کیا اور وہ کوئٹہ میں حملہ کیا۔ بظاہر یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کارروائی تھی، ایک خودکش کار بم دھماکہ تھا اور انتہائی سفسٹیکیٹڈ اور خطرناک بارود استعمال کیا گیا اس میں۔ لیکن اس کا اصل ٹارگٹ کون تھے؟ اصل ٹارگٹ تھے چین کے سفیر اور چین کا ڈیلیگیشن۔ اصل ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں اور جیسے ان کی گاڑیاں آئیں تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے اڑانا تھا، لیکن ٹائمنگز غلط ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور یہ خودکش دھماکہ ہوا بالکل اسی طرح کا تھا جیسے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا، پھر پی سی پشاور میں ہوا اور پھر پی سی گوادر میں ہوا۔ یہ مماثلت اگر اس کی دیکھی جائے تو یہ پی سی پشاور اور میریٹ اسلام آباد اس طرح کی یہ پلاننگ کی گئی تھی اور ایک کار کو تیار کر کے لایا گیا تھا اور پارکنگ میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس میں ہمارے 5 پاکستانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں اور ان میں خودکش کتنے تھے، 1 2 یہ ابھی تک تحقیقات کی جا رہی ہیں، سارا کچھ پتہ چلایا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کے سفیر اور چین کے وفد سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی مصروفیات جاری رکھیں گے، دشمن حملہ آور ہوتے رہیں گے اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہے، لہٰذا آج بھی چین کے سفیر اور ان کے وفد نے وہاں پہ اپنی تمام مصروفیات بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا اور تمام امور جو ہیں وہ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن دشمن تو اپنے ارادے اور ناپاک عزائم لے کے پھر رہا ہے، لیکن الحمدللہ چینی کا سفیر کا اور ان کے وفد کا جو ان کا رویہ ہے وہ ایک مناسب، ایک دوست کا، ایک ہمسائے کا ایک جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ لیکن ان کی دشمنوں کے اور ان کے ایجنٹوں کی اور دہشت گردوں کی کمر تو گئی ہے کچلی، کمر گئی ہے توڑی، لیکن ابھی بھی ان کے کوئی نہ کوئی پاکٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً حملے کرتے ہیں اور اس کی ابھی ہمیں ہائی الرٹ پر رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے کرونا کو لائٹلی لیا ہوا ہے، اسی طرح دہشت گردی کو بھی کمپلیسنسی کا شکار ہیں یا تھوڑا سا یعنی جو ہونا چاہیے ہمیں الرٹ، ہائی الرٹ رکھنا چاہیے، وہ اس میں کمی نظر آتی ہے۔ چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کیا کہا اس واقعے کے بارے میں ذرا سنیے۔ کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے، کوئی تقریباً 10:15 بجے۔ یہ خودکش حملہ تھا اور یہ C4 جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ 60 سے 80 کلو کے درمیان اس خودکش حملہ آور یہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کئی دنوں سے چائنا کے سفیر وہاں ہیں، وہ سیف ہیں اور آج بھی وہیں پہ ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہ پہ تھے۔ کل بھی انہوں نے اسٹاف کالج سے ایڈریس کیا ہے، وہ اس وقت وہ وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ سیف ہیں بالکل۔ یہ تھے جی وزیر داخلہ۔ تو چودھری صاحب اصل مسئلہ یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ بدستور ہمارے طاق میں ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ریلیکس نہیں کرنا چاہیے اور اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دشمن ملک سے پیار محبت کے پیغامات آ رہے ہیں اور خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور درمیان میں کچھ برادر ملک بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان پہ کبھی بھی دشمن پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بدستور اپنی پلاننگ میں ہے اور کیونکہ اطلاعات اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سی پیک کا ایک اگلا فیز ابھی چودھری صاحب آنے والا ہے۔ چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور چین کے سفیر مفصل طور پہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہے سی پیک کا اور 1 بیلٹ 1 روڈ وہ اس سے بھی زیادہ ایگریسو ہے اور وہ پائپ لائن میں ہے اور پروجیکٹس اناؤنس ہونے ہیں۔ چین کے صدر کا وزٹ ہے اور اس وزٹ کو میرا خیال ہے سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور پھر چائنا اور ایران کے درمیان بھی 25 سال کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی ہمارے ایران میں گئے ہوئے ہیں، UAE سے ہو کے ایران میں گئے اور 6 تجارتی مراکز جو ہیں پاک ایران بارڈر پہ وہ کھولنے کا MOU سائن ہوا ہے۔
تو یہ سب ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جس سے دشمن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، اور اس سے وہ افواہیں اور میرا خیال ہے وہ بھی دم توڑ گئی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ سی پیک کو رول بیک کیا جا رہا ہے، یہ سی پیک کو گو سلو کی پالیسی ہے۔ تو کل کا جو واقعہ ہے اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کچھ مزید دشمن کو تکلیف ہے کہ جو اگلا فیز آنا ہے وہ اس سے بھی ایگریسو ہوگا سی پیک کا، تو اس کے لیے ہمیں حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے، دشمن پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ این ڈی ایس کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں ساری چیزوں کے، این ڈی ایس سے آگے آپ کو پتہ ہے کہ دلی تک روٹ جاتا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہ خبر پاکستان کے کسی انٹیلیجنس ادارے نے نہیں دی تھی بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ نے دی تھی کہ افغانستان میں تمام کالعدم اور جتنے بھی پاکستان کے دھتکارے ہوئے شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کی ایک میٹنگ کروائی گئی، اور وہ میٹنگ کے تانے بانے دلی سے ملتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ انفارمیشن ہونے کے باوجود جو صاحب سرینا کی، لیکن صابر شاکر صاحب ایک پہلو ذرا آپ وہ میرا خیال آپ سے اگنور ہو گیا جی کہ یہ سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا لیپس ہے۔ جی بالکل وہی ہے، یعنی بڑے 4-5 سٹار ہوٹل جو ہیں، اور وہاں تو آپ جاتے ہیں تو آپ کے تو مطلب جس طرح وہ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی دشمن ملک سے آپ آ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح تلاشیاں لینی ہوتی ہیں، اور اتنی ایک گاڑی اس میں 50 60 70 کلو یعنی بارود، اور وہ وہاں پارکنگ میں پہنچ جائے، تو یہ تو 100% ان کا سیکیورٹی جو سسٹم ہے اس کی پینیٹریشن ہوئی ہے، اس میں دشمن گھسا ہے، دہشت گردوں نے اس کی پتہ نہیں کب سے ریکی کی ہوئی تھی، اور وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ چائنیز ڈیلیگیشن بچ گیا۔ لیکن آپ اس پہلو کو اگنور نہیں کر سکتے کہ وہاں سیکیورٹی کے درمیان وہ گھسنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا کلا کما بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل چوہے صاحب یہ بات درست ہے آپ کی، کیونکہ یہ گاڑی خودکش کار جو تیار ہوئی اور اس میں یہ سارا بارود وغیرہ فکس کیا گیا، تو یہ کوئی ہوٹل کے اندر تو نہیں تیار ہوئی، یہ تو باہر ہی کہیں دور دراز ہوئی ہوگی، اس کے بعد یہ ٹریول کر کے لایا گیا۔ تو بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ یہ تو بالکل ہی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ چائنا جیسا ڈیلیگیشن اور چین کے ایمبیسیڈر وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ہفتے سے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو اگنور کرنے میں میرا خیال ہے کہ انٹرنلی بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ بیرونی ہاتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اندر سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ہوٹل انتظامیہ کو خاص طور پہ، کہ میں بھی خود آپ بھی وزٹ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو وہ 2-3 بیریئرز ہیں، اس کے بعد پھر بندہ آگے چیک ہونے کے بعد پارکنگ تک گاڑی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، خبریں ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایران پہنچے ہوئے ہیں، تو انٹر لنک ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے۔ ایران ہے، اس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، نیپال ہے، ترکی ہے، افغانستان کی اگلی قیادت ہوگی، اور روس ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے جی۔ صدر روحانی سے ملاقات بہت مفصل، بہت عمدہ ملاقات رہی۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان 2.5 سالوں میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں ایک خوشگوار بہتری آئی ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اور اس کی تازہ مثال آج وہ MOU پر دستخط ہیں جس سے کہ ایران اور پاکستان میں بارڈر مارکیٹس کے قیام کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہم نے مند اور پشین میں ایک نیا کراسنگ پوائنٹ اس کا آغاز کیا ہے۔ نہ کہ صرف عام شہریوں کو فائدہ ہوگا، ہماری 2 طرفہ تجارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ تھا جو سب ایران، اور ایران کے معاملے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، پھر آپ سے تبصرہ بھی لیتے ہیں، تجزیہ بھی لیتے ہیں، کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی بیک ڈور چینل پہ باقاعدہ طور پہ براہ راست مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں، اور امکان یہ ہے
کہ بے شک وہ آپس میں دوست نہ بن سکیں، لیکن جو دشمنی اور جو درمیان میں کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور براہ راست ان کی بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے، اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کو بھی ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا کہ پاکستان میں بھی یہ جو پراکسیز کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان جو دو پلڑوں میں برابر وزن رکھنا ہے، بیلنس کیسے رکھنا ہے، اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان بڑا کمفرٹیبل زون میں چلا جائے گا۔ اور مسلمان کا تو جھگڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو بالکل یہ بہت غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ابھی یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے ساتھ ہی انتہا پسندی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دشمن کے وار ہیں، یہ ان میں آپ تال میل نہیں دیکھتے کوئی؟ تو صاحب یہ تو تال میل آگے جا کے جوڑتے ہیں نا، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں نا، انٹرنل تھریٹس بھی ہیں اور ایکسٹرنل اگر آ جائیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ایلیمنٹس مل جائیں تو پھر طرح صورتحال گھمبیر ہو سکتی ہے۔ اگلی جو سٹوری ہے وہ ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ۔ JKT صاحب جہانگیر ترین صاحب نے آج خود بتا دیا کہ اسلام آباد سے ان کو پیغام آ چکا ہے، سنائیے۔ تاریخ سے ایک دن پہلے مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات، آپ کے گروپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی، اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس تاریخ کو پوسٹ پون کر دیں، آگے کر دیں۔ سب کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی ہے اسلام آباد سے تو ہم اس کو رکاوٹ نہ بنے، اور ایک اس تاریخ ہے اس کو ہم آگے کرتے ہیں، ساری کو ہم جو مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ ملاقات ان قریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائم منسٹر عمران خان سے۔ چودھری صاحب اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوا انہوں نے کہا جی آ گئی ہے، اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے۔ آج تو اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی ہے جی، اور اس وقت موسم سرما کا موسم ہے اس وقت اسلام آباد میں، تو یہ ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی جو ہوا چلی اور ٹھنڈے موسم کی اطلاع ملی اور پیغام گیا، تو صاحب اس پیغام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل تھا؟ نہیں، وہ ریزنیبل ان کو بھی نظر آیا نا، جو انہوں نے اپنا کل ہم نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے اپنی وہ افطاری اور میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی، آج انہوں نے خود ہی آپ کو بتایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نیب نے شوگر کی جو سبسڈی تھی، جو ایکسپورٹ پر اربوں روپے دیے گئے پنجاب اور مرکز کی طرف سے، اور جو لوٹ مار ہوئی یا اپنا بندر بانٹ ہوئی یا خزانے سے پیسہ لوٹا گیا اور دھول جھونکی گئی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کئی وزیروں کو نوٹس چلے گیا 3-4 مئی کے لیے۔ چودھری صاحب اب اس وقت کے جو اپنا اسحاق خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ خاکوانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب خیریت سے؟ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ آپ خوش باش ہیں؟ مہربانی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی معاملہ تلخیوں کی طرف، انتہا کی طرف چلا گیا ہے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ملاقات میں کیا ڈیمانڈز ہوں گی؟ اپنا بھائی صاحب گزارش میرے خیال میں تو یہ اب جنہوں نے 17-18 دوستوں نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ تو ان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنا کیس وہاں پر کیا پیش کرتے ہیں، کہ زیادہ تر وہ جو مجھے تھوڑی سی اندیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہانگیر خان کے ساتھ بالکل انصاف سے بالکل انکوائری بھی کرائیں، کیس بھی چلائیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ کچھ وچ ہنٹنگ کی جو ہو رہی ہے، اور یہ کیس چلانے والا کون ہے؟ یہ نارملی FIR جو ہوتی ہیں بڑے نیچے لیول کے لوگوں کے اختیارات میں ہوتی ہے، SHO یا انسپیکٹر اس قسم کے بندے کرتے ہیں۔ یہ ایسے بندے نہیں ہوتے کہ یہ جا کر بہت اعلیٰ مقام پر اعلیٰ دفتروں میں بیٹھ کر نیچے والوں کو احکامات دیں کہ فلانے کے خلاف یہ FIR کرو، سچی ہے جھوٹی ہے مگر آپ نے بنانی ہے، یہ عنصر نہ ہو،
باقی بالکل حکومت کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور کوئی چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا. وہاں جہانگیر خان اپنے کیس کی دفاع کرے گا اور اپنے پارٹی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے, کسی اور کے خلاف نہیں ہے, صرف اپنا دامن صاف ہے ان کا, تو وہ وہاں پر جا کر اپنی صفائی پیش کریں گے. اور انشاءاللہ 2-4 سال کی مسافت تو ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, مگر ایسا کوئی بات نہیں, یہ انسانوں پہ ہی اس قسم کے تکلیفیں آتی رہتی ہیں. جی ہاں. اچھا چوہدری صاحب آپ پوچھیں گے؟ نواب اسحاق خان خاکوانی صاحب السلام علیکم. السلام چوہدری صاحب, خیریت ہے؟ آپ کی یعنی ابھی تک آپ کے خیال میں جہانگیر ترین سے کیا خاص انتقامی کارروائی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ اور آیا آپ عمران خان اور بزدار حکومتیں گرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا صرف مقدمے ختم کرانا چاہتے ہیں؟ چوہدری صاحب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, کسی کو کوئی گرانے کا شوق نہیں ہے, نہ ہی سڑکوں پہ آئیں. اگر عدالت میں آئے ہیں اور وہ عدالت میں دوست اور میڈیا کھڑا ہو کے کچھ سوال کرے, وہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا جناب اپنی صفائی پیش کرنا. اگر ہاں ہم سڑک پہ جلوس نکالتے, جلسہ کرتے اور آ کر کوئی دھرنا دیتے تو آپ یہ الزام لگا سکتے تھے, مگر خاکوانی صاحب میرے اوپر یہ مطلب جہانگیر کے اوپر ایک گھنٹہ اپنا میڈیا اور چینلز بات کریں اور وہ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 2-3 منٹ کے لیے اپنی صفائی پیش کریں. نہیں خاکوانی صاحب, آپ نے دھرنا بھی نہیں دیا, احتجاج بھی نہیں کیا, آپ نے تو بہت زیادہ فل ڈوز دے دی ہے. اور فل ڈوز ہی ہم نہیں کہہ رہے, یہ لغاری صاحب کا اگر سوٹ ہے جی تو ذرا سنائیے گا جی, لغاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مشیر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, جی ہاں بالکل. ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ, الحمدللہ, شکر اللہ پاک. اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں, چل 70 کے قریب ہو جائے گی. اب بجٹ میں پتہ چلے گا, میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے سارے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو, پارٹی چھوڑ دیں گے. ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو, ریزائن دے دیں. تو خاکوانی صاحب یہ تو آپ نے 10 خودکش بمبار بھی رکھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں کوئی بات, یہ جذباتی دوست جو زیادہ لگن رکھتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک ذاتی وہ ہے ذہن. اس میں کسی نے نہ ان کو کہا ہے نہ ان کو آج تک کسی بندے نے یہ تلقین کی ہے کہ آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے یا یہ ان کا اپنا ایک جہانگیر خان کے ساتھ کوئی نسبت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. ہم 18, 20, 25 آدمی ہیں, ان میں سے اور تو کسی نے نہیں کہا. اگر ایک فرد کوئی بات کرتا ہے تو ساروں پر تو وہ لاگو نہیں ہے بھائی صاحب. آپ خود خاکوانی صاحب دیکھیں نا, سمجھدار ہیں, آپ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں. بات کنوئی کرنی ہوتی ہے اور کہنا تینوں سنانا نون. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ لغاری صاحب ینگ مین ہے اور یہ ان کو بالکل کسی نے نہیں سکھایا نہ کہا کہ آپ جا کر ایسی بات کریں. یہ میں اگر آپ میرے پہ تھوڑا سا اعتبار کر لیں تو میں زندگی میں اس قسم کی غلط بیانی میں نے آج تک نہ بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے کروں گا. نہیں آپ کو اسی لیے تو ہم نے آپ سے لیا. کل ہم نے خرم لغاری صاحب کو ان کا ٹائم طے تھا اور وہ فائنل کر گئے. اس کے بعد وہ خودکش بمبار کی طرح غائب ہو گئے تھے کل وہ, اور پروگرام دیکھ رہے تھے. یہ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ پروگرام دیکھ رہے تھے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے, بس وہ فون کاٹ رہے تھے مسلسل. تو بھائی صاحب ینگسٹرز ہیں نا جناب, اور لگن بھی ہے لوگوں کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ بھی اتنی لگن ہے. اچھا خاکوانی صاحب, فواد چودھری صاحب کی ذرا سنی 2 باتیں فواد چودھری صاحب کی سنیں, انہوں نے کیا کہا ہے, سنائیے جی. پی ٹی آئی کو اگر آج گورنمنٹ میں ہے تو ترین صاحب کا اس میں بڑا رول ہے اور اس کو سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اوپنلی اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کھلے عام اعتراف بھی کرتے ہیں اور حکومت سازی میں بھی ان کا کردار ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود بھی وزیر اعظم سے بات کی ہے. بتائیے گا جی. وہ بھی عمران خان کو جانتے ہیں, وہ ان کو جہانگیر ترین صاحب سمیت کوئی امید ہی نہیں کرے گا, نہ ہی کوئی جرت کرے گا کہ عمران خان کو یہ کہے جا کے کہ جی یہ کیس ہے
یہ پلیز آپ فون کر دیں کہ اس پہ ذرا کوئی ریلیکسیشن ہو جائے. ایک حصہ اس کا جو ہے جو ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, بالکل وہ حصے کے اوپر دیکھیں میں نے بھی پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور باقی لوگوں نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سر اس کو جو ہے وہ ان کو انشور ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی اس میں مداخلت نہیں ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ فورم بنا دیں گے. جی خاکوانی صاحب آپ نے دونوں باتیں سن لی, اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں. میں عرض کروں میں نے 2011 میں جہانگیر خان کے ساتھ مل کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور بھی کافی سارے دوست تھے. ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ اس کے شاید تھوڑا سا اس کے گواہ بھی ہوں گے کہ ہم نے کس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کا کام کیا, کس طریقے سے دھرنے کو آرگنائز کیا, کس طریقے سے پاناما کیس کو کیا. کسی اور آدمی کا پوری پارٹی میں نام بتا دیں اگر اس نے کوئی اس کے 2% بھی کام کیا, 2%. اچھا, تیسری بات میں عرض کروں کہ یہی پارٹی 2013 میں بھی الیکشن لڑی تھی, اور اس وقت کا ریزلٹ بھی دیکھ لیں اور 2018 کا ریزلٹ بھی دیکھ لیں. یہ جو ذہنی کیفیت ہے نا لوگوں کی, یہ اس طرح کے وہ لوگ تھے اس وقت پارلیمنٹری بورڈ میں بیٹھے تھے, انہوں نے وہاں نقصان کرا دیا. مگر جب یہ علاقائی طور پہ اور نیچے لیول کی پالیٹکس کو, پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے جب فیصلے ہوئے تو اس کا ریزلٹ دیکھ لیں. آج تو خاکوانی صاحب یہ تو میں بھی آئی وٹنس ہوں جن آپ نے کام کا حوالہ دیا. یہ F6 میں ہی F6-3 میں ہی سب کچھ ہوتا تھا. تو ایک اور بات بھی, وزیر اعظم عمران خان خود بھی بہت تعریف کرتے تھے جہانگیر خان ترین کی. وہ کہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ہی آدمی ہے جس کو جو بھی ٹاسک دیا جائے وہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں, اور ہر چیز مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی جب میں کوئی بھی کام جہانگیر خان ترین کے ذمہ لگا دوں. تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ یہ افسوس بھی اسی بات کا ہے. افسوس اسی بات کا ہے کہ محکمہ بے شک کوئی چیز نکال کے کوئی کیس بناتا اور اس کو مجال ہے جو کوئی آدمی چیلنج کرتا. جب یہ لیول اوپر بڑھ کر بڑے بڑے دفتروں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ پہلے وہاں اس کی اجازت لی جاتی ہے, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. صحیح ہوتی یہاں کا ڈائریکٹر FIA کام کرتا, وہ کہتا جی میں نے کوئی چیز بنائی ہے, وہ اپنے انسپیکٹر کو کہتا, وہ FIR بناتا. اگر FIR کی کاپی اسلام آباد میں بنے اور ڈائریکٹر یہاں پر دستخط کر کے آگے چلائے, اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق کے علاوہ آپ کو کارکردگی اور ہماری ایمانداری اور سچائی کا بھی آپ کو علم ہے. اور یہ لوگ اگر اس طریقے سے جو آ کر تنخواہ دار ملازم آج آ کر پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کامیاب ہو جائیں تو پھر تو ہمارے پہ بھی اور باقی لوگوں کو بھی لیے بڑی شرمناک بات ہے. اچھا خاکوانی صاحب, نہیں خاکوانی صاحب جی آپ کے ویوز کہ آپ اخیر پر نہیں جا رہے, آپ صرف چاہتے ہیں کہ داد رسی ہو, ابھی تک یہ آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ انتقامی کارروائی کیا ہے. نمبر 2, اب ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ جب بغاڑ پیدا ہو جائے, فاصلہ ہو جائے, تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہی ہے, راستے جدا ہی ہوئے ہیں, پھر واپسی نہیں ہوئی. آپ کا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا یا آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا بالکل ابھی تک خان صاحب کے اوپر ایک ان کو یہ تو ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی ان کو غلط بیانی کر کے ان سے کوئی کام کرا لے, اس میں تو لیڈران کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کا خمیازہ بھی لیڈران اور پارٹی اور ملک کو ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, مگر ہمارا ابھی تک کوئی نو ریٹرن یا پارٹی کے خلاف یا عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کا بالکل نہیں ہے ارادہ. نہ ہی مہربانی کر کے اس کو تشہیر کیا جائے, کیونکہ جب ایک ہماری اس میں نیت ہی نہیں ہے. ہماری تو نیت صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز لوگوں نے سمجھا کر پڑھا کر یہ چیز کی ہے تو آپ کے لیول پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ فیصلہ نیچے کسی افسر کے لیول پہ ہوتا, نیچے والے ملازمین کا, نہ کہ بڑے دفتروں میں اس کے فیصلے ہوتے اور اس کی اشیر بات ایسے لوگوں سے لی جاتی جن پہ ہم نے بڑا اعتقاد کر کے ان کے ساتھ بڑے دل جوش سے کام کیا.
खाकवानी साहब, इसी दौरान वजीर आज़म इमरान खान ने कल अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप लोग जब भी आएंगे मुलाकात करें, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं उनको ज़रा सुन लें। शुगर माफिया, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं, सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हैं। खाकवानी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो खाकवानी साहब, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तो सुन लिया, माइंड क्या है, तो यहाँ पे हमारी इतला भी यही है कि यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला कि वो कहें कि ठीक है जी FIA कार्रवाई बंद कर दे, इसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज शिफ्ट कर देते हैं, और कोई इस तरह की चीज़ करने वाले नहीं हैं। ना करें, ना ही हम कह रहे हैं। उन्होंने फरमाया है और सही कहा है कि शुगर के अंदर बहुत प्राइसेस में बड़ा अप एंड डाउन हुआ है, आवाम उसमें तकलीफ में है, उसकी रसद और उसके अपना प्रोडक्शन और तरसील में लोगों को बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल जायज़ बात है। यहाँ पर जितना भी आप काम करें, मगर वहाँ देखा जाना चाहिए था, इसी दफ्तरों में 80-85 मिले हैं, यहाँ कम से कम 30-40 आदमी तो नजर आते जनाब जो ये काम कर रहे हैं। उसमें बेशक जहांगीर खान भी होता, ये नहीं है कि इस 80 फर्मों में एक आदमी भी ना खड़ा हो और सिर्फ जहांगीर खान खड़ा हो। यानी सारा पाकिस्तान की जितनी भी वो नाराजगी है उसमें खाकवानी साहब, उसमें मजीद भी ऐड कर लें कि ये एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, वो रिपोर्ट भी आ गई है। नैब ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, अली तरीन के खिलाफ भी और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ भी, और FPR ने भी। तो ये मामला तो फैलता जा रहा है, तो करें जी, बिल्कुल करें भाई साहब, साबिर भाई बिल्कुल करें। किसने कहा है कि आप ना करें? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि आपने अगर करना है, ये जो 3 FIR हैं ना, अगर आप मेहरबानी करके कोई 10 मिनट के लिए उसको देख लें, एक लफ्ज तीनों FIRों में अगर शुगर का लफ्ज भी लिखा हो किसी का, अच्छा वो नहीं है, चले आपने दूसरे केस उसके अंदर से निकाल के बना दिए, आप उसका भी देख लें और उस फोरम पे चले जाएं जिस फोरम में आज तक 70 साल में FIA ने ऐसे केस कौन से प्रोसिक्यूट किए हैं, एक और बता दें। उसमें खाकवानी साहब, उसमें ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मामला अब चीनी से बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ, उसमें जो FIR है वो है मनी लॉन्ड्रिंग की, और मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है बहुत ही हिनियस किस्म का क्राइम है। बिल्कुल, तो ये चीजें FATF का जी सेटअप वाला मामला है। तो बिल्कुल है। इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब की तरफ से? खान साहब क्या दे सकते हैं आपको? मैं कह रहा हूं कि खान साहब को इस काम में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। ये इदारे का काम है जनाब, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि जनाब वो FIR को अप्रूव करे, ये या उसको बंदा कहे। ये मुलाजमीन का पूरा डायरेक्टरेट है FIA का, कुछ 70 साल की उसकी पाकिस्तान के जब से बना है उसका इसका ये काम है कि वो काम उसका जो मैंडेट है, जरा आप उसको तो पढ़ें। उसके मैंडेट में लिखा एक सेकंड, एक उनके मैंडेट में लिखा हुआ है कि FIA वो प्रोजेक्ट वो जगह पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जहां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो, यानी जहां पर गवर्नमेंट के पैसों का नुकसान हो वो कर सकता है, या कोई और क्रिमिनल केस आप उसको बनाए केस। हमने नहीं कहा कि जहांगीर खान को माफी दे दें, खुदा के लिए इस चीज को ना जम करें दोनों। अच्छा, जो केस है वो जरूर चलना चाहिए। ऐसे कोई शवाहिद मिले हैं सॉलिड किस्म के ये सारा मामला वजीर आजम हाउस में बैठ के किया गया है, वजीर आजम बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं, या उनका कोई कैबिनेट मेंबर? देखें ना जी, ये जब इनके एहतसाब वाला उसका महकमा चेंज करके उसको FIA का महकमे का वजीर बनाया, और जो असली वजीर है उसकी वहाँ कोई अपना इंटरफेरेंस ही नहीं है, और वो खुद कहते हैं कि मेरा तो FIA के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर अगर वो उनका महकमे का जो वजीर इस वक्त ऑफिशिएट कर रहा है, या उसका नाम पे उसको इनडायरेक्टली कहा हुआ कि ही इज इन चार्ज ऑफ
کیا کہتے ہیں وہ FIA بھی ہے اور وہ اپنا احتساب کا بھی ہیڈ ہے، تو اس کو اپنے دفتر میں جا کے نیچے افسروں کو کام کرنا دینا چاہیے نا. وہ اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کے کس طرح FIR اور اپنے ساری کی چیزیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ باقی جگہوں پر بھی ان کو چاہیے نا کہ پاکستان میں صرف ایک جگہ پہ ہو رہا ہے کام، باقی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نا. تو ڈاکٹر رضوان کی جو FIA ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان، ان کی بھی تبدیلی چاہتے ہیں آپ؟ سر نہیں، ہمیں کوئی تبدیلی کی کسی کی ضرورت نہیں سر، کمال کرتے ہیں. ڈاکٹر رضوان بیچارے کی کیا وہ ہے، گریڈ 1920 کا افسر ہوگا، وہ کرے اور اس کو کہے کہ آپ اپنا کام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ڈائریکٹو دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے، فلانے کا بھی کرنا ہے، فلانے ان کے بچوں کا بھی کرنا ہے. کریں، بچوں کا بھی کریں. اسی بچوں کو تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کسی دنوں کیا کرتے تھے، آج انہیں بچوں پہ آپ FIR کرا رہے ہیں. جی چوہدری صاحب. خاکوانی صاحب معاف کرنا، دوسرا موقف یہ ہے، یہ جو سوال ہے آپ اس کو کوئی ہماری ذاتی خواہش ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے حکومت کو مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا اور غلط ایکسپورٹ کروائی اور اس پر امدادی قیمت لی گئی کروڑوں اربوں روپیہ، اور جس سے عام آدمی پر بوجھ پڑا اور حکومت جو ہے عام آدمی کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی اور عمران خان ڈسکریڈٹ ہوا. ایکچوئل چارج جو ہے آپ پر ہے، آپ پر یہ ہے. جی میری چوہدری صاحب، یہ آپ کا جو چارج ہے یہ پچھلے سیزن کی چینی پہ اس وقت جنہوں نے وہ دیا، جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، جو کچھ کیا، آپ کہتے ہیں جہانگیر کی وجہ سے ہوگا. اگر میں اس کو بافرض مان بھی لیتا ہوں، جو اس سیزن کا کام ہے، اس سیزن کے اندر تو جہانگیر نہیں ہے جناب. اس سیزن میں پھر کیوں باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ تماشا کیا بنا ہوا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے 2-2 کلو کے لیے چینی کے لیے لائنیں لگائیں ماہ رمضان میں. اس کے اندر تو جناب کچھ نہیں ہوا نا. اس میں پھر یہ سیزن کیوں خراب ہو رہا ہے؟ بالکل خاکوانی صاحب، جہانگیر کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اسحاق خاکوانی، رہنما پاکستان تحریک انصاف. جہانگیر خان ترین گروپ کی طرف سے اپنی دے رہے تھے اوپینین. ویلکم بیک ناظرین. ایک تازہ ہوا کا جھونکا، ٹھنڈی ہوا اسلام آباد سے گئی جہانگیر ترین گروپ کی طرف، اور ایک جناب جاتی عمرہ کو بھی گئی ہے یا ماڈل ٹاؤن کی طرف گئی ہے. چوہدری صاحب، آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت فل بینچ نے منظور کر لی ہے. ماڈل ٹاؤن گئی ہے، شہباز شریف کی بیل ہوئی ہے، اور پہلے بھی کہا تھا حمزہ شہباز کی بھی ہو جائے گی اور شہباز شریف کی ہو جائے گی. اور وہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف ایکسٹریم پر جانے والے لوگوں میں شامل نہیں ہیں اب تک. ٹھیک ہے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج وہ بھی کنفیوز تھے کہ اب نواز شریف صاحب کی طرف جانا ہے یا شہباز شریف صاحب کی طرف. سنیے. جدوجہد جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھے گی. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر آ کے جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے ملک میں اور جو اس وقت قومی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی وہ آ کے قوم کی رہنمائی کریں گے. تو قیادت کریں گے نواز شریف صاحب، جو کرائسس چل رہا ہے وہ رہنمائی کریں گے شہباز شریف صاحب. تو مریم صفدر صاحبہ کیا کریں گی؟ جی تمام کاغذ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹ بن میں پھینکے ہیں، پھاڑ کر پھینکے، اور یہ چپیڑ ہے عمران صاحب. اس میرٹ کی بیل یہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے لیے تمغہ ہے. جی چوہدری صاحب، کبھی ہم جوتے ماریں گے، جوتوں کا ہار پہنا دیں گے، چپیڑ مار دی ہے، فلاں کر دی ہے. بتائیں یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ تو یہ تو آپ بتائیں گے نا کون سی ہو صابر رہی ہے. شاکر صاحب، یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ جی جی سر، آواز نہیں جا رہی میری؟ ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ آپ بتائیں اب کیا ہوگا؟ نہیں اب کیا ہونا ہے، ان کا میرا مطلب ہے 2 گروپ جو ہے وہ واضح بن چکے ہیں. اگر شہباز شریف لپ سروس کرتے رہیں گے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ ہوں، لیکن وہ فوج کے خلاف کام کرنے کے حق میں نہیں ہے. پہلے دن سے نہیں ہے، آج نہیں. اب یہ جو ان کی گرفتاری تھی اس سے مریم کو اپنا قد کاٹ بڑھانے کا موقع ملا تھا. انہوں نے اپنا مطلب ہے
مولانا پھر 2 کیمپ بن گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پی ڈی ایم کا اجلاس لیا ہے, آدھی پی ڈی ایم کا 26 اپریل کو, اور وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد سوچیں گے لانگ مارچ کے بارے میں, دھرنے کے بارے میں. پھر اسی دوران ایک اور معاملہ بھی ہوا ہے چوہدری صاحب, وہ ہے سینٹ میں آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پھر آمنے سامنے تھے اور دونوں نے الگ الگ ملاقاتیں کیں, اور مسلم لیگ نواز نے 23 یا میرا خیال ہے 27 اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ مانگ لی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو اپوزیشن نہیں سمجھتے, حقیقی اپوزیشن ہم ہیں, لہذا ہمیں دیا جائے. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen